بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی-قعدہ کی آج پہلی تاریخ ہے اور اس طرح اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جسے ہم حج کے دنوں سے جانتے ہیں، یعنی اس کے بعد جو اگلا مہینہ ہوگا وہ ذی الحجہ کا ہوگا۔ اس سال حج 2020 اس سلسلے میں بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ حج ہوگا کہ نہیں ہوگا، حج ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی، کووڈ-19 کے پس منظر میں جو عالمی حالات ہیں اس میں لوگوں کا اکٹھا ہونا کیسا ہوگا، اور اس مرض کی بنیاد پر مملکت سعودی عربیہ کیا فیصلہ لے گی۔ چنانچہ وزارت الحج کا فیصلہ بہت صاف آ گیا۔ اس موقع سے ہمیں چاہیے کہ حج کے بہت سارے احکامات اور حج کی بہت ساری چیزیں ہم سیکھ لیں اور جان لیں۔ اس مرض کے وبائی حالات کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹیں بند ہیں، مختلف ممالک نے اپنی سرحدیں بند کر رکھی ہیں، ان میں ہمارا ملک بھارت بھی ہے اور سعودی عرب بھی ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹوں کے بند ہونے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے لیے سفر کرنا ناممکن ہے۔ حج کے بارے میں ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اسلامی احکامات میں جہاں بھی قرآن مجید میں حج کا ذکر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تذکرہ فرمایا ہے، ہمیشہ یہ بات کہی گئی ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کے لیے جانے کی پوزیشن میں ہو۔ حج فرض ہی اس پر ہوتا ہے جس کے پاس حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنے کی صلاحیت ہو، جسمانی صلاحیت ہو، مالی پوزیشن ہو اور راستہ بھی پرامن ہو۔ اگر کسی کے پاس جسمانی صلاحیت نہیں ہے اور مالی پوزیشن ہے، یا کسی کے پاس جسمانی صلاحیت ہے اور مالی پوزیشن نہیں ہے، یا جسمانی صلاحیت اور مالی پوزیشن دونوں ہیں لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے کے راستے بند ہیں، تو ایسی صورت میں حج اس پر فرض نہیں ہے۔ لیکن حج کا شوق ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ حج کا جو مہینہ ہے یہ بڑا ہی اہم مہینہ ہے۔ حج کے مہینے کے تعلق سے ہمیں پہلی بات جو اسلامی شریعت کے پس منظر میں یاد رکھنی چاہیے وہ ہے کہ حج کا مہینہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے۔ 4 مہینے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جسے شریعت نے محترم مہینہ قرار دیا ہے، حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور یہ حرمت کے مہینے عرب کے اس سماج میں بھی پائے جاتے تھے جو اسلام سے پہلے کی عرب کی دنیا تھی۔ عرب کے لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ کچھ ایام ایسے ہوں گے، کچھ مہینے ایسے ہوں گے جس میں وہ اسے محترم سمجھیں گے، لڑائی نہیں کریں گے، کوئی کسی قسم کا آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، کسی کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے جو ٹینشن کا ہو، امن و اطمینان کے مہینے ہوں گے۔ گرچہ ان کی کمی یہ تھی کہ وہ لوگ اس مہینے کو اپنی ضرورت کے لحاظ سے سال کے 12 مہینوں میں ادلتے بدلتے رہتے تھے، یعنی اگر ضرورت پڑ گئی انہیں لوٹ مار کرنے کی، ضرورت پڑ گئی انہیں لڑائی کی، تو وہ حرم کا مہینہ، محترم مہینہ، اشہر حرم دوسرے دنوں میں کر دیتے تھے اور اپنی خواہش کو، اپنی اس بیجا ضرورت کو پوری کر لیتے۔ اسلام نے متعین کر دیا کہ نہیں، 4 مہینے سال میں ایسے ہیں جو حرمت کے مہینے ہوں گے، جو محترم مہینے ہوں گے، جس میں کسی قسم کی لڑائی کی شروعات نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اسلام نے لڑائی جھگڑے اور کسی قسم کے انسانی خون خرابے کو روکنے کے لیے ہر طرح کے مواقع کا استعمال کیا ہے، مختلف قسم کی بندشیں لگائی ہیں،
مختلف انداز میں انسانوں کو تعلیمات دی ہیں. یہ اسلامی شریعت کا وہ کمال ہے. یہ اسلامی تعلیمات کی اور اسلامی شریعت کی انسانی زندگی اور انسانی سماج کے تعلق سے وہ ہمدردانہ تعلیمات ہیں جسے دنیا کے سامنے جانا چاہیے کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے اسلامی تعلیمات میں اور اسلام کی شریعت میں متعین کیے گئے جو محترم مہینے ہیں، جس میں کسی سے جنگ نہیں کی جا سکتی ہے، جس میں جنگ کی شروعات نہیں کی جا سکتی ہے، جس میں کسی قسم کے اس طرح کی کوشش نہیں کی جا سکتی ہے جس سے انسانوں کے درمیان، قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان، 2 طرح کے افراد اور 2 الگ سرحدوں کے درمیان کسی قسم کا ٹینشن ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو. امن و اطمینان کا زمانہ ہوگا. حتیٰ کہ وہ قومیں جن سے لڑائی بھی ہے، جن سے جھگڑا بھی ہے، جن سے مخالفت بھی ہے، وہ بھی اگر ان 4 مہینوں میں اسلامی حدود میں آئیں گی، مسلمانوں کے سماج اور سوسائٹی اور ان کے ملکوں میں آئیں گی، تو انہیں امن و اطمینان دینا ہوگا. انہیں امن و اطمینان کے ساتھ انہیں گزرنے دینا ہوگا. یہ اسلامی تعلیمات ہے. یہ 4 مہینے رمضان سے پہلے کا 1 مہینہ رجب کا ہے اور 3 مہینے ادھر ذی الحجہ کے آس پاس لگاتار ہیں. یہ اس طرح کے 4 مہینے. تو گویا حج کا جو موسم ہے وہ ہمیں اس اعتبار سے اہمیت دینی چاہیے کہ یہ 4 محترم مہینوں میں سے 1 مہینہ ہے. ایسی صورت میں اسلامی شریعت کتنی اہم ہے انسانی زندگی کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ اس میں انسانوں کے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے، انسانوں کو سکون دینے کے لیے، ملکوں کے درمیان آپس میں رواداری کو بڑھاوا دینے کے لیے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا. اور اس میں کسی قسم کے ضرورت کی لڑائیوں، جائز لڑائیوں، آپس کے ٹینشن کو بھی ختم کرنے اور اسے روک دینے کی بات کہی گئی. اسلامی شریعت میں ذی الحجہ کے مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. سعودی حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ 2020 کا جو حج ہوگا وہ ہوگا. بہت سارے لوگ جو قیاس آرائیاں کر رہے تھے، باتیں چل رہی تھی کہ نہیں 2020 میں حج نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، حج ہوگا. البتہ اس کی جو شرطیں ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹیں بند ہونے کی وجہ سے سعودی عرب میں پائے جانے والے مختلف ممالک کے افراد، انہیں ان کے کوٹے کے اعتبار سے گنجائش دی جائے گی، اجازت دی جائے گی کہ وہ لوگ حج کریں. ناظرین کرام، آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ سعودی عرب حج کے نظم و انتظام کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے ہمیشہ کوٹا متعین کرتی ہے. مختلف ملکوں کا کوٹا ہوتا ہے. اسی طرح سعودی میں رہنے والے مختلف ملکوں کے افراد کے لیے اور سعودی میں خود سعودیوں کے لیے بھی ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ حج میں شرکت کرتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو حج کا نظم و ضبط اتنا پرسکون نہ ہو، اتنی بھیڑ بھاڑ، اتنے افراد کہ شاید پوری دنیا میں اتنی بھیڑ واقعی معنوں میں کسی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے. لیکن اتنے امن و اطمینان کے ساتھ، اتنے سکون سے، اتنے خوبصورتی کے ساتھ کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حج 2019 میں بے تحاشا بارش ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی. کہاں ہوئی؟ مینا میں قیام کے دوران ہوئی. حج کا جو پیک وقت تھا اس میں ہوئی، لیکن نظم و ضبط ایسا تھا کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. الحمدللہ ہم لوگ بھی حج میں شریک تھے اور 2019 جس میں زوردار بارش ہوئی لیکن کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی، نظم و ضبط پر کوئی فرق نہیں پڑا. تو سعودی عرب وہ حج کا کوٹا متعین کرتی ہے. سعودی عرب نے اسی طرح کہا ہے کہ باہر سے آنے والے تو اپنی مجبوریوں کی بنیاد پر نہیں آ پائیں گے، لیکن ہر ملک کے رہنے والے باشندے، ہر ملک سے آنے والے سعودی عرب میں مقیم افراد جو وہاں اپنے کاروبار کے لیے گئے ہیں، ان کے دلوں میں حج کی تمنا ہوتی ہے، انہیں دیا جائے گا کوٹا، انہیں دی جائے گی اجازت، اور ہر ملک کے لوگ اکٹھا ہوں گے اور عالمی برادری کا وہاں پہ ثبوت دیں گے، دعائیں کریں گے. پوری دنیا کے امن و سکون کے لیے ہر ملک کے لوگ اکٹھا ہوں گے. یہی تو خانہ کعبہ کی اہمیت ہے کہ وہ تمام انسانوں کا مرکز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہی تھا اسی لیے کہ وہ سارے انسانوں کا مرکز بن جائے. 2020 کا حج ہوگا اور سارے ملکوں کے باشندے اکٹھا ہو کر انشاءاللہ وہاں پہ حج کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو،
जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगी तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए हैं।